سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبائل کی ذمہ داریاں اور حضرت عبداللہ کی قربانی۔ پچھلی قسط میں قصہ بن کلاب کا ذکر کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصہ بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ گزرے تھے جن کا لقب قریش تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصہ بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک مخصوص عزت و سعادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش یعنی آل قصہ بن کلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ قصہ بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انتظام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا گیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا، امارۃ البیت حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، اور افاضہ یعنی حج کی قیادت کرنا کی خدمات سونپی گئیں، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہیں۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصہ بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور قیصر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک مخصوص عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی و فوجداری، عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری کا تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا و انا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار کے دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں شاہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری بھی مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت ہاشم نے قیصر روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اسی سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کے ایک معزز خاتون سلمیٰ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اسی سفر کے دوران حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ نے ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین و جمیل، وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش کے اہم ترین سردار بنے۔
ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حضرت عبدالمطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ ان میں سے اپنا ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبدالمطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد، جن کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت لگاؤ تھا، بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کے دیت یعنی خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ 10 اونٹوں کی قرعہ اندازی کی جائے اور یہ قرعہ اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک کہ قربانی کے جانور کا قرعہ اونٹوں کے نام کا نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار جو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔